بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. آپ نعمت عظمیٰ ہیں. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اللہ رب العالمین کی جو نازل کردہ نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ جو قرآن میں فرمایا گیا، اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی کہ خود فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور کسی بھی نعمت کے عطا فرمائے جانے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، اس کو بیان فرمایا، لیکن کسی نعمت کے عطا فرمائے جانے پر اس قدر اہتمام کے ساتھ، اس قدر شان کے ساتھ اس کے جو عطا فرمائے جانے کا معاملہ اس کو نہیں بیان فرمایا گیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بیان فرمایا گیا. قرآن کریم میں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق مومنین پر اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا. یعنی اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائے جانے کے باوجود بھی اس اہتمام کے ساتھ ان میں سے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، اور اس نعمت کے حصول پر اس اہتمام کے ساتھ احسان نہیں جتایا گیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے اپنا پیارا رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اس طور پر بیان کرنا اور آپ کی آمد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان کا ذکر فرمانا کہ مومنین پر احسان فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور نعمت عظمیٰ بن کر آئے. یعنی کل کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں وہ حضور کے صدقے سے ہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں. مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے اور اسی سے اس آیت کریمہ کی تشریح بھی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کائنات کا جو سارا نظام سجایا گیا اس کا سبب کیا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ پر وحی فرمائی کہ عیسیٰ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے ان امتیوں کو تاکید فرماؤ کہ جو ان کا زمانہ پائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں. یعنی آپ اپنی امت میں یہ تبلیغ فرمائیں، یہ تاکید فرمائیں کہ تم میں سے جو بھی کوئی حضور کا زمانہ پائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے. پھر فرمایا کہ اگر وہ ان کو پیدا نہ کیا جاتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو فرمایا کہ میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. اور پھر وہ مشہور حدیث مبارکہ، حدیث قدسی کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حبیب میں اگر آپ کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الدنیا، کہ میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ فرماتا. لولاک لما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت الافلاک. اور یہاں تک فرمائے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر آپ کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا اور آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو فرمائے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. تو اس کائنات کا سارا نظام، یہ کائنات کی ساری بزم جو سجائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات. اور اسی سے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. اور علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اسی سے متعلق کہا نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. یعنی یہ جو ایک خیمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں کا وہ اس کو سجایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، اس کو جو اللہ رب العالمین نے قائم و دائم فرمایا، اس کائنات کا نظام سارا جو تخلیق فرمایا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. یعنی کل کائنات کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے، اور پھر خود حضور نے اسی سے متعلق فرمایا نا کہ حضرت جابر نے جب عرض کیا کہ رسول اللہ رب العالمین نے کل کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، تو حضور نے فرمایا کہ یا جابرو ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا. کیا بات ہے. تو حضور کے دم قدم سے اس کائنات کی ساری بہاریں ہیں، اور حضور ہی وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کے صدقے سے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں بھی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جو آخرت کا معاملہ ہے نا، صحیح بات، کہ آج انہی کا مقام و مرتبہ، انہی کی عزت و عظمت اور انہی کی رفعت کے ڈنکے بجائے جانے ہیں. کل کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کی برکت سے. سبحان اللہ.